اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ تمشی اختک فتقول هل ادلکم علی من یکفلہ فرجعناک الی امک کی تقر عینها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجیناک من الغم وفتناک فتونا فلبثت سنین فی آل مدین ثم جئت على قدر یا موسیٰ واصطنعتك لنفسی اذهب انت واخوك بآیاتی ولا تنیا فی ذکری۔ صدق اللہ العظیم۔ اذ تمشی اختک، اے موسیٰ جس وقت تمہاری بہن چلتی آ رہی تھی، چل رہی تھی ساتھ ساتھ۔ یہ بات ویسے پہلے بیان ہو چکی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن بھی جو ہے نا دور سے آپ کے صندوق کو دیکھتی آ رہی تھی، اور جس وقت دیگر دائیاں دودھ پلانے والیاں عورتیں اندر گئیں فرعون کے محل میں تو ساتھ وہ بھی چلی گئی تھیں، اور وہاں پر انہوں نے جا کر دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام کسی اور عورت کا دودھ نہیں پی رہے، اسی طرح روئے جا رہے ہیں۔ تو اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ میں ایک عورت کی نشاندہی کرتی ہوں کہ جو اس کو دودھ پلائے گی، اس کا دودھ پیے گا یہ بچہ۔ تو انہوں نے فوراً حامی بھری کہ ہاں ایسی عورت کو لے آؤ۔ تو اس چیز کا جو ہے نا یہاں ذکر ہو رہا ہے کہ جس وقت تمہاری بہن چلی آ رہی تھی فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ، تو اس نے کہا کہ کیا میں ایسی نشاندہی نہ کروں عَلَىٰ مَن یکفل، جو اس کی کفالت کرے، اس کی پرورش کرے، ایسی عورت کی میں نشاندہی کرتی ہوں۔ تو جس وقت انہوں نے حامی بھر لی کہ ہاں فوراً بلاؤ، فَرَجَعْنَاكَ إِلَىٰ أُمِّكَ، تو وہ فوراً تیری ماں کے پاس جو ہے نا، فَرَجَعْنَاكَ یعنی کہ اس نے جا کر بتایا، تمہاری اماں آئی اور دودھ اس نے پلایا، موسیٰ علیہ السلام نے دودھ پینا شروع کر دیا، تو اس طرح ہم نے تجھے اپنی ماں کے پاس واپس بھیج دیا۔ فَرَجَعْنَاكَ إِلَىٰ أُمِّكَ یعنی اس طریقے سے پس ہم نے تجھے اپنی ماں کے پاس واپس بھیج دیا۔ کہ تقر عینها، تاکہ وہ اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرے۔ جس وقت بیٹا اس کے پاس ہوگا کوئی خطرہ نہیں ہوگا، جس طرح پہلے فرعون سے خطرہ تھا، اب وہ خطرہ ٹل گیا ہے، تو تیری ماں کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔ ولا تحزن، اور یہ کہ تو غم نہ کر، یعنی یہ ان کی امی کے بارے میں ہے کہ ایک تو تیری آنکھیں ٹھنڈی ہو گئیں، تو دوسرا غم تیرا ختم ہو گیا کہ وہ جو فرعون سے ڈر وغیرہ تھا۔ وَقَتَلْتَ نَفْسًا، پھر موسیٰ علیہ السلام وہاں پلے بڑے، فرعون کے محل میں ہی رہتے تھے، اور یہ جو ہے نا واقعہ آگے یہ پہلے بیان ہو چکا ہے، یہاں سے آگے مختصراً اصل میں یہ کئی ایک جگہوں پر واقعات بکھرے ہوئے ہیں نا قرآن مجید میں، کسی جگہ بالکل خلاصہ اختصار ہے، کسی جگہ تھوڑی تفصیل ہے۔ یہاں سے آگے کا جو ہے نا یہ واقعہ غالباً سورہ قصص میں بیان ہو چکا ہے۔ تو فَقَتَلْتَ نَفْسًا، کہ تم نے ایک شخص کو، ایک جان کو قتل کر دیا۔ وہی تھا کہ جس طرح اس وقت بیان ہوا تھا کہ ایک دن موسیٰ علیہ السلام آئے تو دیکھا ایک اسرائیلی کو جو ہے نا ایک فرعونی جو ہے وہ مار رہا تھا، لڑائی کر رہا تھا، تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کو گھونسا مارا، کیونکہ اس نے آپ کو مدد کے لیے طلب کیا تھا اسرائیلی نے۔ تو آپ نے فرعونی کو گھونسا مارا، حالانکہ اس کو قتل کرنے کے ارادے سے تو نہیں مارا تھا، لیکن بس ایک مکہ ہی مارا تو اس کی جان نکل گئی، وہ مر گیا۔ تو اس قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا۔ دوسرے دن موسیٰ علیہ السلام پھر آئے تو دیکھا آگے وہی شخص اسرائیلی ایک اور کے ساتھ لڑ رہا ہے۔ اس نے پھر آپ کو مدد کے لیے پکارا، تو آپ نے کہا کہ تو بھی عجیب آدمی ہے، کتنا بے وقوف ہے
کہ اپنے آپ کو دیکھو، اپنے حالات کو دیکھو، اور تو روزانہ ان کے ساتھ لڑائی جھگڑے کر رہا ہے۔ تو اتنی بات آپ نے کی، لیکن آپ یہی چاہتے تھے کہ اس کی مدد کریں۔ تو اس نے یہ سمجھا کہ مجھے آج قتل کرنے کے لیے، کہ کل جس طرح اس کو قتل کیا اسی طرح آج مجھے قتل کر دیں گے۔ تو اس وقت اس نے جو ہے نا کہا کہ اے موسیٰ، تو انصاف نہیں کرنا چاہتا، تو جو ہے نا لوگوں کو قتل کر کے اپنی چودراہٹ قائم کرنا چاہتا ہے۔ جس طرح کل تو نے اس فرعونی کو قتل کیا تھا، آج تو اسی طرح مجھے قتل کرنے لگا ہے۔ تو وہ قتل کا معمہ حل ہو گیا جی کہ کل قتل کس نے کیا تھا۔ تو اسی وقت بس ایک جو ہے نا جی ایسے ٹٹو چمچے ہر جگہ پھرتے رہتے ہیں نا، جا کر اس نے فرعون کو بتایا جی کہ کل جو قتل ہوا تھا نا وہ اس کا قاتل مل گیا، وہ فرعون موسیٰ تھا۔ تو لہذا اس نے اسی وقت کہا جی کہ موسیٰ کو بلا لاؤ، اس کو ہم بدلے میں قتل کرتے ہیں۔ تو یہاں سے جو ہے نا وہ واقعہ آگے چل رہا ہے۔ فَقَتَلْتَ نَفْسًا، کہ جس وقت تم نے ایک جان کو قتل کیا، حالانکہ موسیٰ علیہ السلام نے وہ جان بوجھ کر تو قتل نہیں کیا تھا، قتل عمد تو نہیں تھا نا، لیکن فرعونی تھے، ان کی اپنی جنگل کا قانون تھا، جیسے جی چاہتا کرتے۔ فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ، تو ہم نے تمہیں اس پریشانی سے نجات دی، غم سے نجات دی، کیونکہ وہاں سے پھر موسیٰ علیہ السلام چلے گئے تھے، مدین پہنچے تھے شعیب علیہ السلام کے پاس۔ فَتَنَّاكَ فَتُونًا، تو ہم نے تمہیں آزمائش میں ڈالا، سخت آزمائش میں جانچا، سخت جانچنے کا۔ فَتَنَّاكَ فَتُونًا، سخت تمہیں ہم نے، یہ فتنہ کا فتنہ ہی ہے کہ جس طرح فتنہ کا معنی آزمائش ہوتا ہے۔ تو یہ موسیٰ علیہ السلام کو یعنی کہ پیدائش سے لے کر آگے شعیب علیہ السلام کے گھر تک، وہاں بکریاں چرانا یا جو بھی ہے، تو یہ جتنی مرحلے گزرے نا، تو یہ سارے آزمائش ہی تھے موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر، کہ پیدا ہوتے ہیں تو مرنے کا خطرہ ہے فرعون کی طرف سے، دریا میں چلے جاتے ہیں دریا برد ہونے کا خطرہ ہے، تو فرعون کے محل میں ہیں، فرعون بھی ایک دو دفعہ آپ کو قتل کرنے کے ارادہ کیا اس نے۔ تو بیچ میں آسیہ آئی جو اس کی بیوی تھی۔ تو اس طریقے سے جو ہے نا یہ کئی ایک آزمائشیں موسیٰ علیہ السلام پر بچپن سے ہی شروع ہو گئی تھیں۔ تو اس لیے رب تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ، ہم نے تمہیں آزمائشوں مشقتوں میں ڈالا اور خوب ڈالا۔ فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ، اور تو کئی سال مدین میں گزارے تو نے۔ 10 سال تو آپ نے شعیب علیہ السلام کی بکریاں چرائیں نا، جو اپنی بیوی کے ایک قسم کا حق مہر سمجھ لیں، یہ شرط تھی شادی کی۔ حضرت صفورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شاید ان کا نام بتایا جاتا ہے، بعض کہتے ہیں بڑی بیٹی، بعض کہتے ہیں چھوٹی، باہر کا صفورہ زیادہ تر نام ملتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بیوی صاحبہ کا۔ تو 10 سال تو یہ شرط تھی اس وقت ہی، 8 سال تھی، پھر 10 سال کہا کہ تو اگر کرے تو اس کہتے ہیں جی کہ موسیٰ علیہ السلام وہاں پر بعض نے لکھا ہے 28 سال رہے ہیں، کہ 12 سال کی عمر تھی جس وقت ان سے قتل ہوا، بعض نے اس طرح کہا ہے، اور 10 سال آپ نے بکریاں چرائیں، اور پھر جو ہے نا 18 سال ویسے وہاں پر زندگی گزاری، اور جس وقت آپ کی عمر 40 سال کی ہوئی نا اس وقت واپس آئے، کیونکہ یہ 40 سال کی عمر جو ہے نا یہ عموماً اسی 40ویں سال میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی۔ 40 سال کی عمر جب پوری ہوتی ہے سارے نبیوں رسولوں کی، تو اس لحاظ سے اگر موسیٰ علیہ السلام اس وقت 12 سال میں گئے تھے تو پھر 28 سال وہاں رہے، تو 40 سال کی عمر ہوئی تو واپس ہوئے۔ تو اگر زیادہ تھی، بعض نے 28 کہا، بعض نے 18 بھی کہا ہے، تو مختلف یہ روایات ہیں۔ باہر کا رب تعالیٰ نے فرمایا کہ تو وہاں کئی سال تو نے گزارے، یعنی زیادہ پیریڈ گزارا ہے مدین میں، فی آل مدین،
مدین والوں کے ساتھ، اہل مدین کے ساتھ آپ نے کئی سال وہاں گزارے۔ ثم جئت علی قدر یا موسیٰ، تو اے موسیٰ پھر وہاں سے ایک مقرر وقت کے وقت جو ہے نا تجھے واپس کیا۔ مقرر وقت قدر، تو مقرر وقت اس سے یہی ہے کہ ایک تو یہ اس سے مراد لیا گیا ہے جی کہ جس طرح ابھی بات ہوئی نا کہ 40 سال، تو یعنی کہ جس وقت تیری عمر 40 سال ہوئی، تجھے نبوت کا اعلان تیرا کرنا تھا، تو اس وقت وہاں سے ہم نے تجھے واپس کیا، تو یا وہاں پر جتنا تیرا پیریڈ تھا وہ پورا ہوا تو واپس کیا۔ وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، اور اے موسیٰ تجھے میں نے اپنے لیے جو ہے نا تربیت کی، تجھے چنا اپنے لیے کہ میرے احکام کے لیے جو ہے نا یہ ہوگا۔ اذهب انت واخوک بآیاتی، اچھا یہ ساری جو گفتگو ہے یہ وہی ہے نا جو وادی طوا میں جس وقت موسیٰ علیہ السلام نے آگ دیکھی تو وہاں پہنچے ہیں، یہ اس وقت کی گفتگو ہے۔ گویا کہ جو موسیٰ علیہ السلام کو معراج ہوئی، یہ ساری وہ گفتگو پیچھے سے جہاں تک جو آئی ہے یہ ساری کی ساری وہاں کی ہے۔ وہ میں نے پیچھے ایک دن کہا تھا نا کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو رب تعالیٰ کا مکالمہ ہوا وہ تو سارے کا سارا ظاہر کر دیا، لیکن حضور علیہ السلام کے ساتھ جو بات چیت ہوئی وہ رب تعالیٰ نے صیغہ راز میں رکھی، تو یہ ساری گفتگو وہاں کی ہے، گزری ہے ساری۔ تو رب تعالیٰ نے فرمایا اذهب انت واخوک بآیاتی، کہ اے موسیٰ تو جا اور ساتھ واخوک اور تمہارا بھائی، بآیاتی میری نشانیوں کے ساتھ، ولا تنیا فی ذکری، اور میرے ذکر سے سستی نہ کرنا۔ تو یہاں پر جو ہے نا کہتے ہیں کہ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ہارون علیہ السلام جو اس وقت مصر میں تھے، وہ تو اپنی والدہ کے پاس تھے نا، موسیٰ علیہ السلام صرف گئے تھے مدین، تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جس وقت یہ گفتگو ہوئی، انہوں نے کہا میرے بھائی کو بھی نبی بناؤ، اس کا میرا مددگار بناؤ، تو رب تعالیٰ نے وعدہ فرما لیا ٹھیک ہے اس کو بھی نبی بناتے ہیں۔ تو پھر رب تعالیٰ نے ہارون علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ اے ہارون تو جو ہے نا موسیٰ علیہ السلام کے مددگار ہے، اس کے ساتھ فرعون کے پاس جانا ہے، اس طرح موسیٰ علیہ السلام آ رہے ہیں، تو جا راستے میں ان سے ملاقات کر اور دونوں جاؤ، دونوں فرعون کے پاس جاؤ۔ تو یہاں سے ابھی آگے جو ہے نا جو خطاب ہو رہا ہے وہ دونوں کا ہے، کہ گویا کہ موسیٰ علیہ السلام کو رب تعالیٰ نے پہلے فرمایا نا جاؤ تم اپنے بھائی کو بھی لے جاؤ، تو بھائی کو ادھر بھیجا، جس وقت دونوں راستے میں مل گئے تو پھر اب ابھی دونوں سے خطاب ہو رہا ہے اذهبا الی فرعون، یہ ہبا میں یہ جو آگے الف ہے نا یہ اصل میں تثنیہ کا ہے، اذهب کافی تھا ایک کے لیے ہوتا تو یعنی دونوں جاؤ فرعون کی طرف، انہ طغی، بے شک وہ حد سے گزر گیا ہے، وہ سرکش ہو گیا ہے، اس کی طرف جاؤ، اس کو میرا پیغام دو، میرا حکم پہنچاؤ۔ یہ طغا جو ہے نا اس کا مصدر طغیان ہے، جس وقت یہ دریا میں طغیانی آئے نا، سیلاب آ جائے اور جو اس کی اپنی حدیں ہوتی ہیں جہاں پر نارمل پانی گزرتا رہتا ہے جس جگہ، وہ اس کی ایک حد ہے، کنارے ہیں، جس وہ کناروں سے پانی باہر نکلتا ہے تو کہتے ہیں دریا میں طغیانی آ گئی ہے، طغیانی، تو یعنی کہ اپنی حدیں دریا کراس کر گیا ہے، معنی یہ ہوتا ہے کہ حد کو کراس جس وقت کرے تو وہ طغیان، تو یہی ہے کہ فرعون اپنی حد کو کراس کر گیا ہے، تم دونوں جاؤ اس کی طرف اور میرا حکم پہنچاؤ۔ فقولا، یہ قولا آگے قول جو ہے نا یہ وہی الف تثنیہ کے لیے ہے، فقولا اور دونوں اس کو کہو، یہ معنی بنتا ہے لہو قولا لینا، کہ اس سے نرمی کے ساتھ گفتگو کرنا، لعلہ یتذکر، تاکہ شاید وہ نصیحت حاصل کر جائے، او یخشا، یا ڈر جائے۔ حالانکہ رب تعالیٰ تو جانتا تھا کہ فرعون نے نہیں ماننا، اس نے ان کی باتوں کو جو ہے نا پر عمل نہیں کرنا،
لیکن پھر رب تعالیٰ کیوں فرما رہا ہے کہ شاید وہ جو ہے نا یہ تذکرہ نصیحت مان لے. کہتے ہیں کہ یہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے لیے تھا، مگر رب تعالیٰ کو تو یقین تھا کہ وہ نہیں مانے گا. یعنی تم اس نیت سے اس کے ساتھ گفتگو کرو کہ شاید وہ مان ہی جائے. تو اس لحاظ سے یہ جو ہے نا کہ فرعون کے بارے میں رب تعالیٰ فرماتا ہے اس کے ساتھ جا کر نرمی کے ساتھ بات کرنا، کیونکہ جو باتیں جو کام نرمی سے حاصل ہوتے ہیں وہ سختی سے حاصل نہیں ہوتے. یہاں پر مبلغین کے لیے بھی جو تبلیغ کرنے والے ہوں، تقریر کرنے والے ہوں، اساتذہ ہوں، دوسرے عام لوگ جو لوگوں کو پڑھنے پڑھانے سیکھنے سکھانے کے لیے ہوں، ان کے لیے بھی سبق ہے کہ فرعون کے لیے رب تعالیٰ فرماتا ہے موسیٰ علیہ السلام کو کہ نرمی کے ساتھ بات کر. تو یہ یعنی کہ مبلغین کا جو لوگوں کو نیکی کی تعلیم دیں، ترغیب دیں، ان کے لیے ہے کہ وہ سختی کے ساتھ جو ہے نا گفتگو نہ کیا کریں، نرمی کے ساتھ کیا کریں، کیونکہ جو فائدے نرمی میں ہیں وہ سختی میں نہیں ہے. تو لعلہ یتذکر، شاید وہ نصیحت حاصل کرے یا ڈر جائے، رب تعالیٰ کے احکام سنے، جس کو جنت دوزخ کا عذاب وغیرہ دوزخ کا سنے تو اس چیز سے ڈر جائے. تو جس طرح بارہ پہلے کہا جی کہ عام طور پر جو ہے نا گناہوں سے اجتناب ہوتا ہے، ایک تو یا کسی چیز کا لالچ ہو یا کسی چیز کا ڈر ہو. تو یہی چیز جو ہے نا رب تعالیٰ انہیں بھی بیان فرما رہا ہے. تو